حدیث شریف کا عنوان ہے درس و تدریس کی فضیلت اور غم و مصیبت سے نجات۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ ومن یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ ومن ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ ومن سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ وما اجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینۃ وغشیتہم الرحمۃ وحفتہم الملائکۃ وذکرہم اللہ من عندہ ومن بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، رواہ مسلم۔ حدیث کا ترجمہ سماعت فرمائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل والی حدیث کو مکمل کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جو مسلمان کسی مسلمان بھائی کی دنیاوی تکلیف کو دور کرے گا، اللہ کریم اس کے بدلے میں اس کی جو اخروی تکلیف ہے، مصیبت ہے، اس کو دور فرما دے گا، اور جو کسی مسلمان بھائی کی تنگی پر آسانی کرے گا، اللہ کریم اس پر دین و دنیا میں آسانی فرمائے گا، اور جو کسی مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ کریم دین و دنیا میں اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ اور جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد پر رہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد میں رہتا ہے۔ اور جو کوئی علم کی تلاش کا راستہ طے کرے، جو کوئی علم کی تلاش کا راستہ طے کرے، یعنی علم تلاش کرنے کے لیے کسی راستے پر چلے، تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس پر جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ یہاں تک کل آپ نے حدیث شریف سنی تھی۔ آگے والا جو حدیث کا حصہ ہے کہ کوئی قوم اللہ کے گھروں میں قرآن پاک پڑھنے کے لیے اور آپس میں قرآن سیکھنے سکھانے کے لیے جمع نہیں ہوتی۔ کوئی قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں قرآن پاک پڑھنے اور قرآن پاک آپس میں سیکھنے سکھانے کے لیے جمع نہیں ہوتی، مگر اس قوم پر اس دن چین اترتا ہے، اور دوسرے نمبر پر فرمایا انہیں رحمت ڈھانپ لیتی ہے، تیسرے نمبر پر فرمایا اور انہیں فرشتے گھیر لیتے ہیں، چوتھے نمبر پر فرمایا کہ اللہ اس جماعت کو اپنے ہاں یاد فرماتا ہے، یعنی ان لوگوں کو اپنے ہاں یاد فرماتا ہے، اور پھر آخر میں فرمایا کہ جسے عمل پیچھے کر دے اسے نسب آگے نہیں بڑھا سکتا، جسے عمل پیچھے کر دے اسے نسب آگے نہیں بڑھا سکتا۔ کوئی شریف النسل ہو، شریف النسب ہو، وہ کہے میں جی شریف النسب ہوں، کیونکہ میں بڑے نسب والا ہوں لہذا مجھے عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو فرمایا کون فرما رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو خود ایسے پاکیزہ نسب والے ہیں کہ جن کے نسب سے پاکیزہ نسب کسی کا ہے ہی نہیں، وہ کیا فرما رہے ہیں کہ جسے عمل پیچھے کر دے اسے نسب آگے نہیں بڑھا سکتا۔ نسب کی جو فضیلت ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن عمل کی جو فضیلت ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے، تو جسے عمل پیچھے کر دے اسے نسب آگے نہیں بڑھا سکتا۔ تو حدیث مبارک آپ نے سنی، تو جن کلمات کا درس آج ہے انہی کے بارے میں تھوڑا سا وضاحت بھی میں عرض کر دیتا ہوں کہ فرمایا کہ جو قوم قرآن پاک پڑھنے کے لیے، قرآن پاک سیکھنے سکھانے کے لیے اللہ کے گھر میں جمع ہوتی ہے، اللہ کے گھر سے مراد مسجدیں ہیں، دینی مدرسے ہیں اور صوفیاء کی خانقاہیں ہیں، یعنی جہاں پہ بھی قرآن پاک پڑھنے پڑھانے کا ماحول ہوتا ہے، جی وہ اللہ کا گھر ہے۔ تو جہاں پہ لوگ جمع ہوتے ہیں تو اللہ کریم کی طرف سے ان لوگوں پر سکینہ نازل ہوتا ہے،
اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں پر سکینہ نازل ہوتا ہے۔ سکینہ اللہ کی ایک مخلوق ہے، سکینہ اللہ کی ایک مخلوق ہے جس کے اترنے سے دلوں کو چین نصیب ہوتا ہے، جس کے یہ مخلوق نظر نہیں آتی، یہ روحانی مخلوق ہوتی ہے، ظاہری طور پر نظر نہیں آتی، لیکن شارحین فرماتے ہیں بعض اوقات نظر بھی آتی ہے، وہ آگے آپ سنیں گے۔ یہ ایک مخلوق ہے جس کے اترنے سے دلوں کو چین نصیب ہوتا ہے، یعنی کہ کوئی اللہ کا بندہ جب اللہ کا ذکر کر رہا ہو نا، میں مثال دے رہا ہوں، جب اللہ کا ذکر کر رہا ہو نا اور اس کا دل بالکل سکون پا رہا ہو، اس کا دل بالکل سکون اور راحت پا رہا ہو، تو وہ یوں سمجھے کہ میرے اوپر سکینہ نازل ہو رہا ہے، وہ یوں سمجھے کہ میرے اوپر سکینہ نازل ہو رہا ہے۔ اچھا، پھر فرماتے ہیں کہ کبھی ابر کی شکل میں نمودار ہوتی ہے، یہ جو سکینہ ہے نا، یہ کبھی ابر کی شکل میں، بادل کی شکل میں نمودار ہوتی ہے اور دیکھی بھی جاتی ہے، اور اس کی برکت کیا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو غیر خدا کے خوف سے بے خوف کر دیتا ہے، یعنی اس بندے کو صرف خدا کا خوف رہتا ہے، باقی ہر شے کا خوف اللہ تعالیٰ اس کے دل سے دور فرما دیتا ہے۔ اب دوسرے نمبر پر فرمایا کہ ان کو رحمت جو ہے نا وہ ڈھانپ لیتی ہے، اس رحمت سے خاص رحمت مراد ہے جو ذکر کرنے والے پر ذکر کرنے کے وقت جو ہے وہ نازل ہوتی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ اس کو فرشتے گھیر لیتے ہیں، یہ فرشتے خاص قسم کے فرشتے ہیں جو ذکر کی مجلسیں ڈھونڈتے پھرتے ہیں، یہ اللہ کریم کی مرضی سے، اللہ کے حکم سے نازل ہوتے ہیں، یہ وہ فرشتے نہیں ہیں جو ویسے بندے کے ساتھ ہوتے ہیں، کرامن کاتبین تو ہر انسان کے ساتھ ہیں، یہ ان فرشتوں کی بات نہیں ہو رہی، یہ خاص قسم کے فرشتے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتے ہیں اور ان محفلوں کو، ان مجلسوں کو ڈھونڈتے ہیں جہاں پہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، اور پھر جہاں پہ ان کو اللہ کے ذکر کی کوئی محفل مل جاتی ہے تو وہ اپنی رحمت کے پروں سے اس محفل والوں کو گھیر لیتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ جہاں جس مجمع میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں تین رحمتیں نازل ہوتی ہیں، کون کون سی؟ ایک سکینہ، اور دوسرے نمبر پر خاص قسم کے فرشتے، اور تیسرے نمبر پر کیا نازل ہوتا ہے جی؟ تیسرے نمبر پر کون سی رحمت نازل ہوتی ہے؟ پہلے نمبر پر سکینہ، دوسرے نمبر پر خاص قسم کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور تیسرے نمبر پر فرشتے جو ہیں وہ ان کو گھیر لیتے ہیں، اور چوتھے نمبر پر کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جماعت کا ذکر اپنے ہاں فرماتا ہے، یعنی فرشتوں کے سامنے فرماتا ہے، جو جماعت فرشتوں کی اللہ تعالیٰ کے حضور ہے نا، ان فرشتوں سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے فرشتوں دیکھو جس انسان کی تخلیق پر تم نے اعتراض کیا تھا نا، ان انسانوں میں سے میرے نیک بندے زمین پر بیٹھ کر میرا ذکر کر رہے ہیں۔ تو بہت بڑی فضیلت ہے اللہ کا ذکر کرنے کی۔ اور پھر آخری بات کہ جس کو عمل پیچھے کر دے نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا۔ نسب کی اپنی جگہ پہ بڑی فضیلت ہے، دنیا کی تمام خواتین حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ کے قدم پاک کو بھی نہیں پہنچ سکتی، کیونکہ وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی لخت جگر ہیں اور سرکار کے خاندان میں سے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں ہر ایک کے لیے جگہ تھی سوار ہونے کے لیے، مگر ان کے کافر بیٹے کنعان کے لیے جگہ نہ تھی، کیونکہ نسب تو اس کا تھا نا، حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ اس کا نسب تو تھا، لیکن ایمان کا جو عمل تھا وہ نہیں تھا، لہذا وہ آگے نہیں بڑھ سکا۔ تو اس لیے کسی شریف النسب کو یہ بات آگے نہیں بڑھا سکتی کہ میں چونکہ شریف النسب ہوں، مجھے نعوذ باللہ نماز روزہ کرنے کی یا زیادہ نیکیاں کرنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، اس کو بھی نیکیاں کرنے کی ضرورت ہے۔ ہاں اگر وہ نیکیاں کرے گا تو نسب کی وجہ سے وہ دوسرے لوگوں سے بہت زیادہ افضل ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔